تاریخ میں آگ سے لگنے والا یہ سب سے بڑا سان ہے. بالکل اس سے پہلے اس طرح کا. اور دیکھیے صاف سی بات یہ ہے، جان ایک جائے یا 300 جان تو جان ہوتی ہے، اور جس کا جاتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے لیے ہر وہ حادثہ جو پاکستان میں ہوتا ہے اس کی اہمیت ہونی چاہیے. پاکستان بہت سیریس بزنس ہے. پاکستان کوئی مذاق یا کوئی ہنسی میں اڑانے والی بات نہیں ہے. چند لوگ چند حکمراں اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. وہ اپنے مفاد کے خاطر لوگوں کی جانوں کے اوپر اپنی سیاست کریں. بھائی آپ تک کیا اطلاعات؟ لیکن سر جو پورا واقعہ ہے نا، اس کو اب مختلف رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں ظاہر ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف اور صرف مالکان کی ہی کوششیں ہوں گی. کچھ اور عناصر بھی اب مل کر جو ہے اسے کچھ اور رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مینز اگر اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی بھتے کا عنصر ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے کوئی دہشت گردی ہو سکتی ہے، ان سب چیزوں کو جو ابتدائی تفتیش ہے اس میں رول آؤٹ کر دیا گیا ہے. یہ باتیں میڈیا میں لائی گئیں، میڈیا کے ذریعے پھیلائی گئیں. اس کا مقصد صرف اور صرف جو میں سمجھتا ہوں، جس پہ میرا دل بھی بہت خون کے آنسو ہوتا ہے، کہ صرف اور صرف مالکان کو بچانے کی کوشش ہے. آپ بھتے کا الزام لگا کر یہ کہہ کے کہ اس میں کوئی دہشت گردی تھی، باقاعدہ بھتہ نہ دینے پر یہ واقعہ کیا گیا، اس طرح آپ دو قسم کے فائدے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ مالکان بری ذمہ ہو جائیں کہ انہوں نے اس فیکٹری میں جو فائر سیفٹی کے حوالے سے اقدامات نہیں کیے تھے وہ اس سے بچ جائیں گے. دوسری چیز جو ایک بہت خوفناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بھتے کا الزام لگا رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ ایک دفعہ پھر آپ اس شہر میں لسانی فسادات کی طرف لے جا رہے ہیں شہر کو. یہ کسی بھی طرح سے جو ہے مناسب نہیں ہو سکتی. اب سے تھوڑی دیر پہلے لاڑکانہ ہائی کورٹ کی لاڑکانہ بینچ نے ان تینوں مالکان کی ضمانت منظور کی ہے. عبوری ضمانت منظور کر لی ہے 8 دن کے لیے، اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ تفتیش کو جوائن کریں. اب یہ جب تفتیش کو جوائن کریں گے تو وہ ساری باتیں جو ان کی جانب سے پھیلائی گئی ہیں اب وہ کلیئر بھی ہوتی چلی جائیں گی ساتھ ساتھ. ابتدائی جو ہے وہ یہ ہے کہ اب تو آپ کے خیال میں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کے خیال میں انہیں سزا نہیں ہوگی؟ سزا تو ہونی چاہیے. سزا اگر نہیں ہوئی نہیں، ہیئرز مائی پوائنٹ. میرا جو گریف ہے نا، میرا جو گریف ہے وہ 3-4 چیزوں پہ گریف ہے. میرا یہ گریف ہے، ٹھیک ہے آگ لگی تھی، لگ گئی آگ، دروازے کیوں بند کیے گئے؟ اور اگر دروازے دیکھیے، اور اگر دروازے بند بھی تھے تو دروازوں کو کھولا کیوں نہیں گیا؟ اچھا، اور اگر ریسکیو ورکرز وہاں پہنچ گئے تھے تو دیوار کو کیوں نہیں توڑا گیا؟ ریسکیو مرکز جو گورنمنٹ کی طرف سے لوگ تھے وہ صرف لوگوں کی جانوں کے لیے نہیں. شاید اس کے اوپر میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں باتوں کو سمجھنا پڑے گا نا. دیکھیں جہاں تک آپ نے 3 سوال اٹھائے کہ دروازے بند کیوں تھے، کھولے کیوں نہیں گئے. یہ دروازے کچھ عرصے پہلے بند کیے گئے تھے، اس واقعے کے وقت نہیں بند کیے گئے. ایک انٹری رکھنا یہ واقعی قانوناً بھی غلط ہے. کسی بھی ایسی عمارت میں ایک انٹری اور ایک ہی ایگزٹ. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی، چلیے دروازے اس سے پہلے بند کیے گئے، چلیے میں نے مان لیا اس لیے بھی بند کیے گئے کہ جی مال چوری ہوتا ہے. مائی کوسچن ہے کہ آگ لگی بھی آپ دروازے کھولو. اس وقت جو ایک اطلاع ہے نا وہ بڑی وہ ہے، شاید یہ ان میں سے کوئی شخص جو ہے وہ بھی کرے کہ آگ لگنے کے بعد ملازمین سے کہا گیا کہ مال نکال. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح. یہاں یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ سب کے سب وہی ہیں. بھائی بالکل صحیح کہا. ان کا بھائی 17 سال کا تھا، ان کا بھائی 17 سال. جہاں جان سے زیادہ مال کی اہمیت ہو وہاں تو پھر اس طرح کا سانیہ ہونا ہی تھا. مالکان کے آرڈر تھے کہ مال بچایا جائے، جانوں کو چھوڑے. میری شپمنٹ ہونی چاہیے، میرا مال بچایا جائے. انسان کی اہمیت نہیں ہے، کپڑوں کی اہمیت. اس مالکان کو زندہ کیوں نہیں جلایا جا رہا؟ انہیں زندہ جلایا جائے تو پتہ لگے کہ کیا ہوتی ہے. ان کو پھر سزا دیں. اگر جو یہ ہماری گورنمنٹ، یہ نااہل گورنمنٹ اس کو ریلیز دے رہی ہے، اس کی ضمانت منظور کر رہی ہے، اس کو عوام کے بیچ میں لا کے مارا جائے کہ اتنی ماؤں کے لال اس نے اجاڑے، اس کی ایک اپنے پیسے کی خاطر. فیکٹری میں عوام ہے نا، ان سے پوچھا تو جائے نا. جو مرے جن کے گھر ضمانتیں منظور کری جا رہی ہیں، کیوں منظور کر رہی ہیں؟ اتنی جلد. اور پھر ایک بات اور جو یہ کہی جا رہی تھی نا کہ جناب آگ جو ہے وہ گراؤنڈ فلور پہ لگی، وہاں سے پھیلی، تو اس کے پیچھے کوئی یہ ہو سکتا ہے کوئی کیمیکل پھینکا گیا، کوئی اور چیز تھی. CCTV فوٹیج اب سے تھوڑی دیر پہلے ڈیکوڈ کی گئی ہے جو تفتیشی حکام نے دیکھی ہے. اس میں ایک کیمرے میں واضح طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ آگ سب سے پہلے فرسٹ فلور پر واقع جو ان کا سارٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں لگی، اس کے ساتھ ہی کوئی گوڈاؤن ہے، وہاں سے پھر وہ پھیلنے شروع ہوئی ہے. اس کمپنی میں کیمرے تھے ہی نہیں. کیمرے تو لگے ہوئے تھے، صرف 2 کیمرے تھے، وہ بھی بند تھے. میں نے 10 سال کام کیا اس کمپنی میں. آپ یقیناً ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہے ہو، لیکن یہ بات چیزیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے آپ آتی ہوں، لیکن وہاں کیمرے موجود ہیں. ایک چیز سامنے تو آ رہی ہے نا، صرف 2 کیمرے لگے ہوئے. ایک جو سامنے لگا ہوا ہے لفٹ کے پاس، وہ سیدھا گیٹ کو فالو کر رہا ہے.
یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہوگے، لیکن اور آگ جو لگی ہے وہ نیچے فلور سے لگی ہے. اگر یہ شارٹ سرکٹ کہہ رہے ہیں تو پی ایم ٹی بھی اندر ہی لگا ہوا ہے کمپنی کے اندر، جنریٹر بھی ہے، پی ایم ٹی بھی ہے. شارٹ سرکٹ تو نیچے سے ہوگا تو فرسٹ فلور پہ آگ کیسے لگے گی؟ یہی ہے کہ وہاں آگ لگی ہے فرسٹ فلور پہ. پی ایم ٹی بھی کمپنی کے اندر ہے. تیسرے مالے والے کو ہلنے تک کا موقع نہیں ملا. جو مشین جیسے چلا رہا ہے وہ یوں ہی مرے. وہ یوں ہی ہے، جو دھاگا توڑ رہا بیچارہ وہ یوں ہی ہے. تو کے اے سی کا محکمہ اس وقت کہاں تھا جب ریسکو آئی، انہوں نے پانی مارا، لائٹ اوپر والا نہیں کی. دیکھیے unfortunately I have to side with him. Reason is because I think he makes more sense. ہاں بالکل. Reason is دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسے تو ہم اسپیکولیشنز بہت سارے کر رہے ہیں اور ابھی تو بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی جو کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل. I don't know how things are going to be. ایک چھوٹا سا بریک ہے، اس کے بعد بہت کریٹیکل کویشچنز ہیں جو میں ان تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور ایک سوال ہے جو میں ہم سب سے پوچھنا چاہتا ہوں. چھوٹا سا بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد.